مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، اپنے دین کے کہنے کے کیسے پیروکار ہیں کہ اپنی ناجائز منافع خوری کو برکت کا نام دے دیتے ہیں. لالچ سے ہماری رال ٹپکنے لگتی ہے. انسانیت، غریبوں کا احساس، رواداری، یہ سب ہمیں کتابی اور شاید بیکار باتیں لگتی ہیں. اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ غیر مسلم ممالک میں رمضان المبارک کا احترام کرتے ہوئے مسلمانوں کے لیے چیزیں سستی کر دی جاتی ہیں، اور ہمارے ملک میں ہمارے مسلمان بھائی رمضان آتے ہی چیزوں کی قیمتوں کو آسمان پر پہنچا دیتے ہیں. افسوس کیا جا سکتا ہے. بلکہ اگر میں کہہ دوں کہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے تو غلط نہیں ہوگا، یہ تلخ جملہ نہیں ہوگا. ان کے لیے بالکل ٹھیک ہے، فٹ آئے گا کہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ایسے لوگوں کے لیے جنہیں شرم نہیں آتی. مہنگائی ہم کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع خوری سے ہم پیٹ بھرتے ہیں، اور ان لوگوں کا جن کا ہمیں احساس کرنا چاہیے ان کا خیال نہیں کرتے ہیں، اور اپنی پھر تمام جو مشکلوں کا ذمہ دار ہے ہم آرام سے 1 منٹ میں بلکہ 1 سیکنڈ میں حکومت کو قرار دیتے تھے کہ حکومت کی وجہ سے، گورنمنٹ کی وجہ سے. حکومت بھی ذمہ دار ہے کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ کی، اس کی ذمہ داری کہ ناجائز منافع خوری کا کسی طرح راستہ روکے، قیمتوں میں استحکام لے کر آئے تاکہ عوام کی جان اس مہنگائی سے چھوٹ سکے. جو ان کے لیے جان کے لیے کہہ دوں کہ جان کے لیے ذاب بنی ہو تو غلط نہیں ہوگا، اور عوام جس چیز پر ہاتھ رکھتے ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کرونا بھی ہے، بے روزگاری ہے، کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے، آمدنی کم ہو گئی ہے، مہنگائی 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 ہے، اور مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی. کھانے کا تیل مہنگا ہے، پھل مہنگے ہیں، سبزی مہنگی ہے، اور وہ جو غریب کی ڈش کہلانے والی دال ہے وہ مہنگی ہے، آٹا مہنگا ہے، چینی مہنگی ہے. کوئی چیز ہے سستی؟ بالکل نہیں. اور ہاں، چینی سے مجھے یاد آیا کہ حکومت نے رمضان شروع ہونے سے پہلے شوگر مافیا کے گرد جو شکنجہ ہے وہ کس دیا تھا تاکہ لوگوں کو چینی سستی مل سکے. لیکن چالاک مافیا نے حکومت کے سارے شکنجے لگتا ہے کہ توڑ ڈالیں. چینی نہ صرف مہنگی بک رہی ہے بلکہ مارکیٹ سے غائب ہو گئی ہے. اب کہاں جائے غریب؟ یوٹیلیٹی سٹور، وہاں بھی چینی کے لیے لمبی لمبی لائنیں لگ گئی ہیں. کیا غریب کی قسمت میں ہر چیز کے لیے لائن میں لگنا رہ گیا ہے؟ جب جگہ جگہ یہ منظر ہوں گے تو پھر تبدیلی پر سوال تو اٹھے گا نا کہ کہاں ہے تبدیلی. اور یہ درست بات ہے جو اگر جائز بات کی جائے کہ وزیر اعظم صاحب کو غریبوں کا احساس ہے اور انہوں نے احساس پروگرام بھی شروع کیا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں کوئی بھی شہری بھوکا نہ سوئے. پناہ گاہ، لنگر خانے جیسے پروگرام شروع کیے ہیں تاکہ غریب کا پیٹ بھر سکے. لیکن وہ متوسط طبقہ جو پہلے کسی نہ کسی طریقے سے گھر کا راشن ڈال لیتا تھا، اب اس کو وہی راشن لینے کے لیے اپنی آمدنی کے علاوہ قرض اٹھانا پڑتا ہے. وہ طبقہ کہاں جائے، کس سے فریاد کرے؟ اور یہ بات بھی درست ہے کہ ماضی کی حکومتوں کی لوٹ مار نے آج ہمیں یہ دن دکھایا ہے. لیکن اب تحریک انصاف کی حکومت ہے تو اس مہنگائی کا خاتمہ بھی تحریک انصاف کی ذمہ داری ہے. پرانوں پہ ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی کیونکہ حکومت آپ کی ہے. اسی لیے مہنگائی کو حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج کہا جاتا ہے، کیونکہ مہنگائی نے عوام کی کہہ دیں کہ قوت خرید کو ختم کر دی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عام عوام کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ لیڈر آف دی ہاؤس کون ہے، چیئرمین سینٹ کون ہے، پی ڈی ایم میں کس کی لڑائی ہو گئی، کس کی نہیں ہوئی. عوام کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. عوام کے نزدیک وہی حکمران بہترین ہوگا جو ڈیلیور کرے گا، جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے گا. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب نے ڈوبتی معیشت کو ایٹ لیسٹ سہارا دینے کی کوشش کی ہے. ملک کو ایف اے ٹی ایف کی بلیک لسٹ میں جانے سے بچایا ہے، ورنہ ملک میں مہنگائی اور بھی زیادہ تباہی مچاتی. وزیر اعظم نے کہہ لیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ جو خسارہ ہے اس کو ختم کیا ہے، اور یہ بڑا کام ہے، یقینی طور پہ بڑا کام ہے. لیکن ایک بڑا سوال، ان سب کا عوام کو کیا فائدہ؟ عوام کو ان سب کا کیا فائدہ جب انہیں ہر چیز ملنی ہی مہنگی اور مل رہی ہے مہنگی؟ ان کاموں کے ثمرات اب تک غریب آدمی تک کیوں نہیں پہنچا سکی حکومت؟ یہ مہنگائی کا طوفان ہی ہے نا جو 2 وزراء خزانہ کو اپنی سونامی میں بہا کر لے گیا. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب انتخابات سے پہلے کیا کہا کرتے تھے کہ ان کے پاس بہترین اور قابل معاشی ٹیم موجود ہے. لیکن جب اصل امتحان شروع ہوا تو اسی معاشی ٹیم کے کھلاڑیوں کو ایک ایک کر کے مہنگائی نے کلین بولڈ کر دیا. اور اب تو سونے پر سہاگا یہ کہ وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری معاشی ٹیم کو یہی نہیں پتہ کہ معیشت بدحالی کا شکار کیوں ہے. یعنی جس مرض کو جڑ سے پکڑا ہی نہ جائے تو پھر ایسے مرض کی کیا دوا ہوگی، اور کیا کوئی اس کا علاج کرے گا؟ کوئی کیا علاج کرے گا اس کا؟ وزیر اعظم کو بہت اچھے سے انداز ہے کہ اس وقت مہنگائی جو ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہے ان کی حکومت کے لیے، جس سے ہر صورت نمٹنا بھی ہے حکومت کرنے کے لیے. ورنہ آنے والے وقتوں میں حکومت کے لیے جو اگلا انتخاب ہے بہت مشکل ہو جائے گا. لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جان بوجھ کر مشکل میں ڈالا جا رہا ہے. یہ ایک حقیقت ہے، غور کیجئے گا.
وزیر اعظم جب بھی، آپ ذرا سوچئے کہ وزیر اعظم جب بھی کسی چیز کی قیمت بڑھ جانے کا نوٹس لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، قیمتیں اتنی زیادہ آسمانوں سے باتیں کرنے لگتی ہیں. اب ظاہری سی بات ہے کہ وزیر اعظم ہمیشہ مافیا کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، اور یہ مافیا ہی ہے جو ہر شعبے میں باقاعدہ کہتے ہیں کہ سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے. یہ مافیا نہیں برداشت کرتا ہے، کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے کالے دھندے پہ حکومت کے ڈنڈے برسنا شروع ہو جائیں. اسی لیے سارا مافیا حکومت کو ناکام کرنے کے لیے چکر چلا رہا ہے. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جہاں پوری دنیا میں بنیادی اشیاء کی قیمتوں میں کمی کر دی جاتی ہے، لیکن ہمارے ملک میں الٹی ہی گنگا بہتی ہے. ابھی رمضان آیا نہیں ہوتا لیکن ذخیرہ اندوز اور مافیا پہلے ہی آٹا پکتے ہیں اور دو ہاتھوں سے عوام کو لوٹتے ہیں، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اب حکومت نے رمضان المبارک میں رمضان پیکج کا اعلان کیا جس میں عوام کو اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں چھوٹ دی، لیکن مافیا اس کو بات ہضم نہیں ہوئی کہ عوام تکلیف سے ریلیف تک کیوں پہنچے. تو کیا کیا جی، حکومت کی مقرر کردہ قیمتوں کو پس پش ڈال کر دکاندار من مرضی کے دام وصول کر رہے ہیں. وہ چینی جس نے حکومت کی زندگی میں کڑواہٹ گھول دی، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے رمضان کے مقدس مہینے میں اسی چینی کا ریٹ 85 روپے فی کلو مقرر کیا، لیکن اب ذخیرہ اندوزوں کی ہٹ دھرمی دیکھ لیں کہ چینی کہیں مل ہی نہیں رہی، نایاب ہو گئی چینی. بالکل ایسے جیسے پہلے آٹا نایاب ہو گیا تھا، غائب ہو گیا تھا. پھر پیٹرولیم بحران پیدا کر دیا گیا، اور وزیر اعظم نے چینی بحران کے ذمہ داروں کے گرد گھیرا تنگ کر رکھا، اور شاید اسی گھیرے کو توڑنے کے لیے یہ لوگ مل کر حکومت کو ناکام بنانے کی کوشش میں ہیں. سازش کہہ لیں اسے. حکومت اقدامات کو ناکام بنانے کی باقاعدہ سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی وزیر اعظم مافیا اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس حوالے سے چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو، وزیر اعظم سب کو ایک قانون کے نیچے لانا چاہتے ہیں، ایک قانون. انہوں نے تو اپنے پسندیدہ ترین جہانگیر ترین تک کو نہیں چھوڑا، اور احتساب کی بھٹی میں ان کو بھی جھونک دیا، اور پھر حکومت اور جہانگیر ترین میں نوک جھونک شروع ہو گئی. اپوزیشن خود پر لگے کرپشن کے داغ مٹانے کے لیے اداروں پر سوال اٹھاتی رہی. کہا گیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ادارے اپوزیشن کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. یہی نہیں بلکہ عطا تاڈر نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ عمران خان چونکہ انتقامی کارروائیاں کراتے ہیں لہٰذا وزیر اعظم کے ساتھ ان کی سیاسی نہیں بلکہ ذاتی لڑائی ہوگی. اور مسلم لیگ نون یہ بھی کہتی ہے کہ اگر اس کو حکومت ملی تو پھر تحریک انصاف کی جماعت کے ایک ایک رکن کو جیل میں ڈالا جائے گا. اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ ایک طرف مسلم لیگ نون قانون کو حکومت کی لانڈی قرار دیتی ہے، اور دوسری جانی موقع ملنے پر اسی قانون کو اپنی لانڈی بنانے کی باتیں کر رہی ہے، اعلان کر رہی ہے، کھلے عام کر رہی ہے. اب قانون کے ساتھ کون کھلواڑ کر رہا ہے، میرا سوال ہے. یہ فیصلہ ناظرین میں نے آپ پہ چھوڑا، لیکن اپوزیشن کا جو منفی رویہ ہے اس نے قانون اور احتساب کے عمل کو مشکوک کر دیا ہے. لیکن وزیر اعظم نے اپوزیشن کے یک طرفہ احتساب کے دعوے کے